بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آج آسمان و زمین کے بیچ میں ایک رسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لپیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ در پہ آنے لگے۔ اس حدیث کی یحییٰ بن بکر کے علاوہ لیث بن سعد نے، عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے، اور عقل کے علاوہ ظاہری اور ہلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے۔ یونس اور معمر نے بھی اپنی روایت میں لفظ فواد کی جگہ بوادرہ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آج آسمان و زمین کے بیچ میں ایک رسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لپیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ در پہ آنے لگے۔ اس حدیث کی یحییٰ بن بکر کے علاوہ لیث بن سعد نے، عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے، اور عقل کے علاوہ ظاہری اور ہلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے۔ یونس اور معمر نے بھی اپنی روایت میں لفظ فواد کی جگہ بوادرہ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آج آسمان و زمین کے بیچ میں ایک رسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لپیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ در پہ آنے لگے۔ اس حدیث کی یحییٰ بن بکر کے علاوہ لیث بن سعد نے، عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے، اور عقل کے علاوہ ظاہری
اور ہلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے۔ یونس اور معمر نے بھی اپنی روایت میں لفظ فواد کی جگہ بواد بوادہ بوادرہ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آج آسمان و زمین کے بیچ میں ایک رسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف یہ آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لپیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ در پہ آنے لگے۔ اس حدیث یہی یحییٰ بن بکر کے علاوہ لیث سعد نے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے، اور عقل کے علاوہ ظاہری اور ہلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے۔ یونس اور معمر نے بھی اپنی روایت میں لفظ فواد کی جگہ بوادہ بوادرہ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آج آسمان و زمین کے بیچ میں ایک رسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لپیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ در پہ آنے لگے۔ اس حدیث کی یہی یحییٰ بن بکر کے علاوہ لیث بن سعد نے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے، اور عقل کے علاوہ ظاہری اور ہلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے۔ یونس اور معمر نے بھی اپنی روایت میں لفظ فواد کی جگہ بوادہ بوادرہ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام الہی الخلق کی تفسیر کے سلسلے میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں، میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ میں نے ہلاتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں جما دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو۔ اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ پھر یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے۔ جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ یہ ہے حدیث نمبر 2 صحیح بخاری۔